وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو دستور عطا فرمایا ہے اسے ہم دین اسلام کہتے ہیں. دین اسلام کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نیک اعمال اور برے اعمال. نیک اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے اور برے اعمال سے بچنے کا حکم دیا ہے. عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نیک اعمال کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کی خاص کوشش نہیں کرتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر نیک اعمال اہم ہیں تو گناہوں سے بچنا اہم تر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ نمازیں پڑھو اور اس کثرت سے نمازیں پڑھو کہ تمہاری کمر کمان کی طرح جھک جائے، یا تم روزے رکھو اور اس کثرت سے روزے رکھو کہ تم کانٹوں کی طرح سوکھ جاؤ، تب بھی تمہیں فائدہ گناہوں سے بچنے میں ہوگا. آپ حضرات نے قرآن پاک میں بارہا تقوی کا لفظ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. یتقون، تتقون، اتقو، اتقی، متقین. یہ تقوی اس کثرت سے قرآن پاک میں استعمال ہو چکا ہے کہ شاید ہی کسی اور لفظ کو اس کثرت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہو. تقوی زیادہ نمازیں پڑھنے کو نہیں کہتے، زیادہ حج اور عمرے کا نام نہیں ہے. تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے. سمجھداری اور دانائی کا تقاضا یہ ہے ہم اگر نیک اعمال کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کوشش گناہوں سے بچنے کی کیا کریں، کیونکہ کئی مرتبہ ایک معمولی گناہ پہاڑوں جتنے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اور گناہوں سے بچنا تب ممکن ہوتا ہے جب بندے کے دل میں دو جذبات پیدا ہو جائے. پہلا جذبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا. جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سما جائے تو بندے کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل نہیں ہوتا. شاگرد کو استاد سے محبت ہوتی ہے تو وہ استاد کو ناراض نہیں کر سکتا. بیٹے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، ماں کی ناراضگی والے کاموں سے بچتا ہے. مرید کو اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے تو ہر وہ کام جس کے بارے میں اس کو پتہ ہو کہ شیخ ناراض ہو جائے گا تو اجتناب کرتے ہیں. محبت کی وجہ سے کوئی محب اپنے محبوب کو ناراض کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا. حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے
تو راستے کے قریب ایک مکان دیکھا، بالا خانہ بنا ہوا تھا، عالیشان مکان۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق ایسے مکانات کا نہیں تھا، آپ نے صرف اتنا پوچھا کہ یہ مکان کن کا ہے؟ صحابہ کرام نے کسی ایک صحابی کا نام بتا دیا کہ یہ فلاں کا مکان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، واپس تشریف لائے۔ اگلے دن وہ مکان کے مالک صحابی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر وہ انبساط، وہ بشاشت نہیں تھی، چہرے پر وہ خندہ پیشانی نہیں تھی جو ہمیشہ کے لیے ہوا کرتی تھی۔ تو وہ صحابی سمجھ گئے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ باقی ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں نے وہ بشاشت نہیں دیکھی جو پہلے میں دیکھا کرتا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ کے مکان کے سامنے سے گزر رہے تھے، آپ کے مکان کو دیکھا، بس اتنا پوچھا کہ یہ مکان کتنا ہے، کس کا ہے؟ شاید آپ کے مکان کی وجہ سے آپ کی طبیعت پر رنج ہے، انقباض کی کیفیت ہے۔ صحابی وہاں سے اٹھے، گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت کے جو اوزار تھے، کئی، کدال، بیلچا، جو بھی تھا وہ اٹھایا اور اپنے مکان کو مسمار کر کے، زمین کے ساتھ ہموار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ اللہ کے نبی، میں مکان ہموار کر کے آپ کی خدمت میں آ چکا۔ محبوب کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ دل میں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے تو گناہوں سے بچنا مشکل نہیں رہتا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف بندے کو گناہوں سے بچنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے مقابلے میں جری ہو چکا ہے، بے باک ہو چکا ہے، دل سخت ہو چکا ہے، اپنے انجام کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ شیطان ایسا بندے کو نشے میں مست رکھتا ہے کہ بندے کو اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں، اس گناہ کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف بہت بڑی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانائی اور سمجھداری کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، یعنی جہاں پہ اللہ کا خوف ہے تو وہاں پہ دانائی اور سمجھداری ہے، جہاں اللہ کا خوف نہیں ہے وہاں دانائی اور سمجھداری نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے مقربین تو اللہ کا خوف رکھتے ہی ہیں، حیوانات بلکہ جمادات بھی اللہ کے خوف سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ پہاڑ اللہ سے ڈرتے ہیں، زمین اللہ سے ڈرتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا تضرعوا وابکوا فإن السماوات والأرض یبکو فإن السماوات والأرض والجبال یبکون من خشیت اللہ، تم رویا کرو، تم اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، کیونکہ آسمان، زمین اور یہ بڑے بڑے پہاڑ اللہ کے خوف سے روتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے قریب ایک پتھر نظر آیا،
اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں پر کئی مرتبہ اس طرح کے معاملات کھول دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیفیت منکشف ہو گئی کہ پتھر رو رہا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، پتھر سے پوچھا پتھر تو کیوں روتا ہے؟ نہ تو شریعت کا مکلف ہے، نہ تیرے ساتھ سوال جواب ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو پتھر نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے پتھروں کو ایندھن کے طور پہ ڈالا جائے گا، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے ایندھن کے طور پہ جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ پتھر دل میں آپ کا خوف رکھتا ہے، آپ کے عذاب سے ڈر رہا ہے، اس کو اپنے عذاب سے امن عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ پتھر کو پیغام دے دو کہ میں اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا، اس کو میں امن عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو خوشخبری دی دی، پتھر مطمئن ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے گزر رہے تھے، اسی پتھر پہ نظر پڑی، اللہ نے پھر معاملہ منکشف کر دیا کہ پتھر رو رہا ہے۔ اب پھر پتھر کے پاس گئے، پتھر اب کیوں رو رہا ہے؟ اب تو اللہ نے آپ کو عذاب سے امن عطا کر دیا۔ تو پتھر نے جواب دیا کہ جس رونے کی برکت سے اللہ نے مجھے جہنم کی آگ سے امن عطا کیا ہے، بھلا اس رونے کو میں کہاں چھوڑ سکتا ہوں؟ رونے کی برکت ہی تو ہے کہ اللہ نے مجھے امن دیا ہے۔ پتھر بھی روتے ہیں، پہاڑ بھی روتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے تھوڑا پانی بہہ پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے پہاڑ کی چوٹی سے گر پڑتے ہیں۔ کبھی سنا ہے پہاڑی تودہ گر پڑا، پہاڑی چٹان گر پڑی؟ یہ بڑی بڑی چٹانیں زمین پہ کیوں گرتی ہیں؟ کسی نے پیچھے سے دھکا نہیں دیا ہوتا، زمین پہ زلزلہ نہیں آیا ہوتا۔ یہ بڑی بڑی چٹانیں اللہ کے خوف سے زمین پہ گرتی ہیں۔ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے، پتھر خوف خدا رکھتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو عرش کی نیچے کچھ فرشتوں کو دیکھا جو سجدے کی حالت میں تھے، رو رہے تھے اور کندھوں کے درمیان کا گوشت پھڑک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیا ہو گیا ان فرشتوں کو؟ جبرائیل نے جواب دیا کہ اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کوئی غلطی ہو چکی ہے، کوئی گناہ ہو چکا ہے کہ اتنا رو رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ فرشتے جب سے پیدا ہو چکے ہیں اس دن سے لے کے آج تک اسی سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ کی بے نیازی سے ان کو ڈر لگ رہا ہے۔ سجدے کی حالت میں ہیں، پھر بھی رو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ جو بندہ جتنا اللہ کا مقرب ہوتا جاتا ہے، اللہ کی خشیت کا، اللہ کے خوف کا اتنا ہی غلبہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ وہ بے نیاز پروردگار کسی بندے کے سالوں کی عبادت کو بندے کے منہ پہ مار دے کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تیری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بندہ کیا کر سکتا؟ اللہ کی بے نیازی سے فرشتے ڈرتے ہیں، پیغمبر ڈرتے تھے،
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب مدینہ منورہ کے افق پہ بادل نمودار ہو جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ متغیر ہو جاتا تھا۔ آپ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نظر آتے تھے، کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے تھے، کبھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے، پھر گھر کے اندر آ جاتے تھے، بے قراری ہوتی تھی۔ میں عرض کرتی تھی اللہ کے نبی، عام لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ بادلوں سے بارش برسے گی، آبادی اور شادابی میں اضافہ ہوگا، اور آپ جب بادل دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے کیا چیز امن دے سکتی ہے، مجھے کیا چیز امن دے سکتی ہے اگر اسی بادل میں ہم پر عذاب نازل ہو جائے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک امت کے ساتھ ایسا ہوا تھا، جب ان کی وادی کے اوپر سے بادل آ رہے تھے، یہ خوش ہو رہے تھے کہ بادل سے بارش برسے گی، حالانکہ اس بادل سے عذاب برس گیا بارش کی جگہ پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، اتنا آپ خوف خدا رکھتے تھے، حالانکہ آپ تو سید المرسلین سید الانبیاء تھے۔ اللہ رب العزت نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، لیکن بے نیاز پروردگار کی بے نیازی سے تو ہر بندے کو فکر لاحق ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، مجھ پر اپنی دوستی اور مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسانات ابو بکر کے، اور میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ آخرت میں چکائے گا۔ ابو بکر صدیق کا یہ مقام اور مرتبہ تھا، لیکن خود ان کے اوپر خوف خدا کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ باغ میں تشریف لے جاتے تھے، درختوں کے سائے میں پرندے کو چہچہاتا ہوا دیکھتے تھے، فرمایا کرتے تھے، پرندے تو بھی خوش نہیں ہے، درختوں کے سائے میں اڑتا پھرتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، شریعت کا مکلف نہیں ہے، تیرے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کبھی فرمایا کرتے تھے، کاش کہ میں مومن کے بدن کا بال ہوتا جسے صاف کر دیا جاتا نیست و نابود ہو جاتا، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جس کو ہوا اٹھاتی اور دور دراز کی گھاٹی میں پھینک دیتی، اس کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اتنا تھا کہ جب مسلمان ہوئے تو سارے صحابہ خوشی منا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن بہت زیادہ خوش تھے۔ اس دوران جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل، عمر کے اسلام لانے پہ آپ کو بھی خوشی ہوئی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، عمر کے اسلام لانے پہ آسمان کے سارے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ مقام ایسا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پہ عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اعلان فرمایا کہ میرا اللہ سارے صحابہ پر فخر کر رہا ہے، وَبِعُمَرْ خَاصَّةً، عمر پر خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔ کیا اللہ نے ان کو رعب عطا کیا تھا، شیطان پر اتنا غلبہ تھا کہ حضور نے فرمایا جس گلی سے آپ گزرتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے، وہ عمر کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور دوسری جانب ان کے اوپر کس قدر خوف خدا ہوتا تھا
کہ روایات میں آیا ہے کہ اتنا رویا کرتے تھے، آنسو اتنے بہایا کرتے تھے کہ آپ کے رخساروں پر مسلسل آنسو بہنے کی وجہ سے مستقل نشانات پڑ چکے تھے۔ 22 لاکھ مربع ان سرزمین پہ حکومت کر رہے تھے۔ قیصر اور کسریٰ اپنے محلات میں ان کا نام سن کے لرزتے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کے گھر میں پڑوس کی خاتون آئی تو امیر المؤمنین کی اہلیہ نے اس خاتون کو بیٹھانے کے لیے چٹائی بچھائی۔ وہ خاتون نہیں بیٹھ رہی تھی کیونکہ چٹائی گیلی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ چٹائی ناپاک ہوگی۔ امیر المؤمنین کی اہلیہ نے فرمایا، بہن بیٹھ جا، بیٹھ جا، یہ کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، یہ امیر المؤمنین کے رات کے آنسو ہیں۔ امیر المؤمنین رات کو اتنے آنسو بہایا کرتے تھے، چٹائی بھیگ جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کسی بچے نے پیشاب کیا ہے۔ وفات کا وقت جب قریب آیا، ظاہری بات ہے کہ شہادت کی موت تھی، اور شہادت بھی اتنی اعلیٰ۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، منبر رسول کے پاس مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے، ان کو خنجر مار کے زخمی کر دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وفات کے وقت زمین پہ لیٹے ہوئے تھے اور سر زمین پہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے والد کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، انہوں نے سر نیچے رکھ دیا، میں نے دوبارہ اٹھا کے اپنی گود میں رکھا تو غصے کی حالت میں میری طرف دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ نہیں چاہتے کہ میں ان کا سر اپنی گود میں رکھ لوں۔ پھر وہ زمین پہ سر رکھ کے اپنے رخسار زمین پہ رگڑنے لگے اور فرما رہے تھے، وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرُ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تیرے لیے ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہیں کی، تیرے لیے ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہیں کی۔ یہ سمجھدار لوگ تھے، دانا لوگ تھے، اتنے اعمال کے باوجود، اتنی دینی خدمات کے باوجود ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ بے نیازی کا مظاہرہ کر لے، وہ کسی بھی نیک بندے کو جہنم میں پھینک دے، کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ای الناس احب الیک، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال عائشہ، عائشہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ قال من الرجال، پوچھنے والے نے پوچھا کہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، مردوں میں زیادہ محبوب کون ہے؟ قال ابوہا، حضرت عائشہ کے والد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عائشہ کا ایسا مقام اور مرتبہ تھا، لیکن ان کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی خالہ سے ملنے کے لیے ان کے حجرے میں گیا۔ میری خالہ اشراق کی نماز پڑھ رہی تھی، اور اشراق کی نماز میں ایک آیت بار بار دہرا رہی تھی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اس آیت کا معنی مفہوم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھا گمان رکھتے ہیں کہ ہم جائیں گے اللہ کے پاس، ہمیں بڑا پروٹوکول دیا جائے گا، بڑا اعزاز دیا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ ان کے گمان سے ہٹ کے معاملہ کیا جائے گا۔ وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے جبکہ ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اب یہ آیت پڑھ رہی تھی اور بار بار دہرا رہی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، دوپٹہ بھیگ چکا تھا، مصلی پہ ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ میں وہیں بیٹھ کے انتظار کرنے لگا، میری خالہ نماز سے فارغ ہوں گی تو میں بات کروں گا، لیکن میری خالہ کی نماز لمبی ہو گئی۔ وہی آیت بار بار دہرا رہی تھی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ فرماتے ہیں مجھے یاد آیا کہ میں نے تو کچھ کام کرنے ہیں، میں بازار چلا گیا اپنے کام کے لیے، چاشت کے وقت واپس آیا، اپنی خالہ کی حجرے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا میری خالہ اسی طرح مصلی پہ کھڑی تھی اور وہی آیت بار بار دہرا رہی تھی،
وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت کا ایک قطرہ نصیب ہو جائے۔ سچی بات یہی ہے، یہ ایک قطرہ خشیت کا بندے پر سعادت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضور کے ایک صحابی اسی وقت بیٹھے رو رہے تھے۔ جبرائیل نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ بندہ کون ہے اور کیوں رو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے فلاں صحابی ہیں اور اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اِنَّا نَزِنُ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا إِلَّا الْبُكَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْفِئُ بِالدَّمْعَةِ الْوَاحِدَةِ بُحُورًا مِّن نَّارِ جَهَنَّمَ۔ ہم قیامت کے دن میزان کے ترازو میں بندوں کے سارے اعمال تولیں گے، لیکن گناہگار کی آنکھ کے آنسو نہیں تولے جائیں گے، کیونکہ ایک آنسو کے ذریعے اللہ تعالیٰ آگ کے کئی سمندروں کو بجھا دے گا۔ ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلتا ہے، یہ بندے کے سال ہر سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ برے اعمال زیادہ ہوں گے، نیک اعمال بالکل تھوڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ جو فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اس کی آنکھ کی پلکوں کا ایک بال کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کہے گا، اللہ یہ بندہ دنیا میں ایک مرتبہ تیرے خوف سے رویا تھا، آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا تھا، وہ قطرہ اتنا چھوٹا تھا جو باہر بہہ نہ سکا، البتہ میں ایک بال اس قطرے سے بھیگ گیا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دل میں تیرا خوف رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا پھر اس بندے کو جنت میں لے جایا جائے۔ بندے کو جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا اور حشر کے میدان میں اعلان ہو رہا ہوگا، یہ وہ بندہ ہے جو ایک بال کی گواہی کی بدولت جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں جانے والا بن گیا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بڑا گناہگار، بڑا بدکار تھا۔ وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹوں سے پوچھا کہ بیٹا میں تمہارے لیے کیسے والد ثابت ہوا؟ بیٹوں نے کہا، بہت اچھا، آپ نے ہمارے لیے بہت محنتی کی، آپ نے ہمارے لیے اچھا گھر بنوایا، کاروبار شروع کرایا، یہ کیا وہ کیا، آپ کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ لوگوں کی دنیا تو بنا دی ہے، لیکن اپنی آخرت برباد کر بیٹھا ہوں۔ میرے بیٹو میری وصیت سن لو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اگر مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا، مجھے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ ایسا عذاب دنیا میں کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے قبرستان میں دفن نہ کرو، بلکہ میری لاش کو جلا دو، راکھ بن جائے تو راکھ اچھی طرح پیس لو کہ نرم ہو جائے، پھر آدھی راکھ سمندر میں بکھیر دو تاکہ ہوا کے لہروں کے ساتھ، پانی کی موجوں کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں یہ راکھ پہنچ جائے، اور آدھی راکھ تیز ہوا کے سامنے اڑا دو تاکہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ، صحراؤں کے ذرات کے ساتھ یہ راکھ مل جائے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہ کرے۔ بندہ فوت ہو گیا، بیٹوں نے اپنے والد کی وصیت پہ عمل کیا، لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ نے سمندروں کو حکم دیا کہ راکھ اکٹھی کر لو، راکھ اکٹھی ہو گئی، پھر سے ہوا کو حکم دیا کہ صحرا سے راکھ اکٹھی کر لو، راکھ اکٹھی ہو گئی، پھر اللہ نے حکم دیا
بندہ کھڑا ہو گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے تو نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کیوں کی تھی؟ اس بندے نے کہا کہ اللہ تیرے خوف سے تیری خشیت کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تیرے دل میں میرا خوف موجود ہے، اللہ خوف ہی تو ہے اس لیے میں نے یہ وصیت کی تھی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا پھر تو جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں چلا جائے. خشیت اور خوف، اور سمجھدار لوگ ایسے ہی خوف رکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی اتنے بڑے محدث تھے کہ کبھی کبھار ان کے حدیث کے درس میں شرکاء کی تعداد 40,000 تک پہنچ جاتی تھی. لیکن اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود جب وفات کا وقت قریب آیا شاگردوں کو فرمایا کہ مجھے زمین پہ لٹا دو. انہوں نے حکم کی تعمیل کر لی، زمین پہ لٹایا گیا. پھر حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے رخسار زمین پہ رگڑنے شروع کر دیے. رخسار زمین پہ رگڑتے رہے اور اللہ سے عرض کرتے رہے اللہ عبداللہ بن مبارک کے حال پہ رحم فرما. اگر عبداللہ کے حال پہ رحم نہیں کرنا عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما، عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما. یہ سعادت مند لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے معمور کریں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، شریعت کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت اسی کا ٹھکانہ ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو بندہ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کو ڈبل جنتیں ملتی ہیں. یہ خوف خدا بندے پر جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. خوف خدا کو حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ والے علماء، مشائخ، صوفیاء، دین کی دعوت کا کام کرنے والے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. اگر ہم انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے تو ضروری بات ہے کہ ایک بندے کی دل کی کیفیات اگلے بندے کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں. جو بندے کے دل کا حال ہوتا ہے اگلے بندے پر وہی اثر منتقل ہو جاتا ہے. تو جس طرح ایک دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اگلے دل میں وہ محبت منتقل ہو جاتی ہے، ایسے ہی ایک دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، پھر اگلے دل میں وہی خوف منتقل ہو جاتا ہے. اور جب خوف خدا آ جاتا ہے پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. دعائیں مانگا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا خوف عطا کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم ارزقنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصینا. اللہ ہمیں وہ خوف عطا کر دے، وہ خشیت عطا کر دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل بن جائے، ہمیں گناہوں سے روک لے. یہی خشیت خداوندی اللہ والوں کی صحبت میں مل جاتی ہے. اللہ والوں کا دامن تھام لیں. اگر کسی نے اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑا ہے اس کو مضبوط بنائیں، مضبوط سے مضبوط تر بنائیں تاکہ اللہ والوں کے دلوں کی خشیت کا کچھ اثر ہم پر بھی پڑ جائے، ہمارے لیے بھی گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا اور عمل کرنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.